بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے والد گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ چھٹے سال نبوت میں نور اسلام سے بہرہ ہوئے اور اسی دوران ان کے تمام اہل خانہ اس دولت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت حفصہ بنت عمر ابن الخطاب اس منزل میں قدم رکھ چکی تھی جبکہ شادی کر دینی چاہیے، چنانچہ بیٹی کے رشتے کے لیے ان کی نظر انتخاب حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ پر پڑی، چنانچہ دونوں کی شادی کر دی گئی۔ وہ ہنسی خوشی زندگی کے دن گزارنے لگے۔ اسلام اور کفر کی پہلی مٹبھیڑ میدان بدر میں ہوئی۔ اس دن رمضان المبارک کی 17 تاریخ اور 2 سن ہجری تھا۔ اس غزوہ میں حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے شوہر حضرت خنیس بن حذافہ رضی اللہ عنہ بھی شریک تھے۔ بڑی پامردی و جوامردی سے دشمنوں کے خلاف لڑے اور خوب لڑے، دشمن کو مارا بھی اور خود بھی زخم کھائے، اور اتنے زخم کھائے کہ چور چور ہو گئے۔ اسی حالت میں انہیں واپس مدینہ منورہ لایا گیا، جہاں انہوں نے غزوہ بدر میں کھائے ہوئے زخموں کی بدولت جام شہادت نوش کیا۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ اپنے خاوند کی رفاقت اور محبت سے محروم ہوئی اور بیوگی کی چادر اوڑھی تو اس وقت ان کی عمر 21 سال تھی۔ جب عدت کی مدت ختم ہوئی تو لامحالہ اپنی جوان بیٹی کے عقد کی فکر ان کے والد گرامی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ستانے لگی۔ تمنا تھی کہ جلد سے جلد اس کا گھر دوبارہ آباد ہو جائے، اور وہ اس تلاش میں تھے کہ کوئی قابل اعتماد رفیق زندگی اس کے لیے مل جائے۔ وہ اسی تذبذب میں تھے کہ ان کا خیال مان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی طرف گیا۔ میرا خیال ہے مجھے عثمان رضی اللہ عنہ سے بات کرنی چاہیے۔ اس خیال کے آتے ہی ان کے دل و دماغ میں اطمینان کی لہر دوڑ گئی، اور پھر وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ اس وقت گھر پر ہی تھے۔ بڑے اتفاق و محبت سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ملے۔ ایک غرض تمہارے پاس لے آئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے گفتگو کا آغاز کیا۔ کہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہماتن گوش ہو گئے۔ تم جانتے ہو حفصہ بیوہ ہو چکی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم مجھ سے شادی کر لو۔ مجھے چند دن دو، سوچ کر جواب دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے ملے۔ انہیں یقین تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ مثبت جواب دیں گے۔ کیا سوچا ہے تم نے حفصہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ فی الحال میرا نکاح کرنے کا ارادہ نہیں ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا۔ یہ جواب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی توقع کے خلاف تھا۔ پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ دونوں دوست بڑے پیار اور محبت سے ملے۔ تھوڑی دیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے سکون حاصل کرتے رہے، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، عمر رضی اللہ عنہ کسی کام سے آئے ہو؟ ہاں، انہوں نے جواب دیا۔ کہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری توجہ ان کی جانب مرکوز کر دی۔ تم تو جانتے ہو حفصہ بیوہ ہے۔ بالکل جانتا ہوں۔ تم اس کو اپنا حوالہ عقد میں لے لو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، اور غور سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا چہرہ دیکھنے لگے، اور کان ان کی آواز سننے کے لیے منتظر تھے کہ کیا جواب دیتے ہیں، مگر انہوں نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا، اور اسی طرح خاموشی میں کچھ وقت گزر گیا، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اٹھ کر چلے گئے۔ انہیں اپنے دوست اور دینی بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خاموشی پر سخت تعجب تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ ایسا رویہ اختیار کریں گے۔ دماغ میں پھر سوچوں کا ہجوم ہونے لگا، اور وہ نظروں کے سامنے اور کئی چہرے گھومنے لگے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اب کون ہے جس سے حفصہ رضی اللہ عنہ کی بات کروں۔ بیٹی کے مستقبل نے انہیں سوچوں کے گہرے پانیوں میں اتار رکھا تھا۔ ایک دن وہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حفصہ رضی اللہ عنہ سے شادی کے لیے عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اس ضمن میں بات کی تو انہوں نے چپی سادھ لی۔ اپنی مراد کی وجہ پریشانی معلوم ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فکر نہ کرو، حفصہ رضی اللہ عنہ کی شادی اس شخص کے ساتھ ہوگی جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے افضل ہے، اور عثمان رضی اللہ عنہ کی شادی
اس خاتون سے ہوگی جو حفصہ رضی اللہ عنہ سے بہتر ہے۔ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اطمینان قلب ہوا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام و جانثار کو کہا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم اپنی بیٹی کی شادی میرے ساتھ کر دو، اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی تھی۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعوض 400 درہم کر دیا، اور وہ حرم نبوی میں داخل ہو کر ام المؤمنین کے اعزاز سے مشرف ہوئی۔ یہ شادی شعبان 4 ہجری میں ہوئی۔ اس نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور قریب کر دیا، اور ان کا قبیلہ عدی جس کے پاس سفارت کی ذمہ داریاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتے مساہرت میں منسلک ہو گیا۔ جب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے سرفراز ہوئی تو 2 ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ پہلے سے موجود تھی۔ ایک حضرت سودا بن زمعہ رضی اللہ عنہا اور دوسری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ مسجد نبوی سے متصل ہی حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کے مکانات تھے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کسی خاتون کو شرف زوجیت سے نوازتے تو وہ اپنا مکان خالی کر دیتے تھے۔ اس طرح انہوں نے یکے بعد دیگرے تمام مکانات اپنے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نذر کر دیے تھے۔ ان میں 4 مکان تو کچی اینٹوں کے بنے ہوئے تھے اور 5 مکان گارے اور کھجور کے شاخوں کے تھے۔ شادی کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو جس مکان میں رکھا گیا وہ مشرق جانب تھا۔ حضرات شیخین رضی اللہ عنہا کے باہمی قریبی تعلقات کی وجہ سے امہات المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آپس میں گہری دوستی تھی اور وہ ایک دوسرے کے بہت قریب تھی۔ ام المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے مزاج میں قدر تیزی تھی، لہذا بعض اوقات گھریلو ماحول میں معمولی سی تلخی پیدا ہو جاتی تھی، لیکن اس مبارک گھر میں جلد ہی یہ صورتحال محبت و شفقت اور ملائمت و نرمی کی شیرینی میں تبدیل ہو جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم ہم عہد جاہلیت میں عورتوں کو خاطر میں نہ لاتے تھے اور دبا کر رکھتے تھے۔ جب ہم مدینہ آئے تو ہمیں یہاں ایسے لوگ بھی ملے جن پر ان کی بیویاں حاوی تھیں، اور یہی سبق ہماری عورتیں ان سے سیکھنے لگیں۔ ایک دفعہ کسی کام سے متعلق کسی سے مشورہ کر رہا تھا، میری بیوی کہنے لگی ایسا اور ایسا کر لو۔ میں نے کہا تمہیں اس بات سے کیا واسطہ؟ بیوی نے جواب دیا، تعجب ہے کہ آپ اپنے کام میں کسی کی مداخلت گوارا نہیں کرتے، حالانکہ آپ کی بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کرتی ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رنجیدگی کا باعث بنتی ہے۔ یہ سن کر میں نے اپنی چادر سنبھالی اور سیدھا بیٹی حفصہ کے گھر گیا۔ وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوئی۔ میں نے پوچھا، بیٹی کیا تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کرتی ہو اور جواب دیتی ہو جو انہیں گرا گزرتی ہے؟ ہاں، بیٹی نے جواب دیا۔ کیا تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے نہیں ڈرتی جو ایسا کرتی ہو؟ اور پھر میں نے اس سے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کوئی ایسی بات نہ کرنا جو ان کی طبیعت پر گراں گزرے، اور نہ ان سے کسی چیز کا مطالبہ کرنا، اور نہیں تم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ریس کرنا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر نازاں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو طلاق دی اور پھر رجوع فرما لیا۔ حضرت انس بن مالک سے بھی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت حفصہ کو طلاق دی تو آپ کو رجوع کا حکم احکم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع فرما لیا۔ قیس بن زید سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت حفصہ کی طلاق کا ارادہ کیا۔ اتفاق سے اس موقع پر حضرت حفصہ کے ماموں کا ان کے گھر آنا ہوا تو وہ بے اختیار رو پڑی اور کہنے لگی، خدا کی قسم یہ مت سمجھنا کہ کسی اکتاہٹ یا بیداری کی وجہ سے آحد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے طلاق دی ہے۔ اور جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہ، یعنی اے نبی جب تم طلاق دو عورتوں کو تو ان کو طلاق دو ان کی عدت پر اور گنتے رہو اس وقت تک۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف پہلی طلاق کا ہی ذکر فرمایا تھا، جس کے بعد رجوع کا امکان تو باقی تھا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شکایت کے بجائے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے ذمہ داری اپنے سر لے رہی تھی، جس سے ان کا جذبہ فدائیت ظاہر و باہر ہے۔ درِ اثنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے تو حضرت حفصہ اپنی چادر سنبھالنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھے کہا حفصہ سے رجوع کر لیں، وہ روزے رکھنے والی اور بہت عبادت گزار ہیں، اور یہ جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گی۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت حفصہ کے حق میں ایک عظیم الشان گواہی ہے، جس سے آپ کے روحانی مقام کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں ذکر ہے کہ حضرت حفصہ کی طلاق کی اطلاع جب حضرت عمر کو پہنچی تو انہوں نے سخت فکر مندی اور گھبراہٹ کے عالم میں اپنے سر میں خاک ڈال کر کہا، جب میری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں نہیں رہے گی تو اللہ تعالیٰ عمر کی کیا پرواہ کرے گا۔ حضرت عمر کا یہ رد عمل ان کی کمال عاجزی اور انکساری کے ساتھ محبت رسول کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ الغرض حضرت عمر اپنی تمام ترجرت اور حوصلہ مندی کے باوجود بہت فکر مند ہوئے کہ یہ رشتہ نہ رہا تو خدا معلوم کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی التجا سنی، چنانچہ دوسری روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حفصہ سے رجوع کا حکم دیا ہے، اور حکم دیا ہے کہ اس کا ایک سبب حضرت عمر پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت کا اظہار بھی ہے۔ چنانچہ آپ نے طلاق سے رجوع کر لیا۔ یہ واقعہ طلاق سیاہ ستہ کی کتاب، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور دیگر کتب، طبرانی اور ابن سعد وغیرہ میں مذکور ہے، جو جائے اعتراض نہیں، کیونکہ عام حالات میں طلاق کی ناپسندیدگی کے باوجود عند ضرورت یہ ایک جائز اور حلال امر ہے، اور نہ صرف خلاف تعلیم قرآن نہیں بلکہ اخلاقی لحاظ سے بھی اس میں کوئی برائی نہیں، بلکہ تقوی کے لحاظ سے ایسی کارروائی پر عند العقل بھی کوئی اعتراض نہیں۔ عہد عثمانی میں جب اجمیوں کی ایک کثیر تعداد داخل اسلام ہوئی تو قرآن حکیم کی کتابت، املا، تلفظ اور تلاوت میں اختلاف کی صورتیں پیدا ہوئی، تو خلیفہ سوم امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ عنہ نے ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس جو نسخہ قرآن تھا اس کی نقول کرا کر اپنی مہر کے ساتھ اپنی مملکت کے مختلف شہروں میں بھیجوا دی، تاکہ ہر جگہ ایک طرح کتابت و قرات ہو اور اختلاف کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ لہذا قرآن کی ترتیب و تدوین اور اس کی حفاظت کا سہرا بھی ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے سر ہے۔ سن 41 ہجری 59 برس کی عمر میں ام المؤمنین حضرت حفصہ نے اس دنیا فانی سے کوچ کیا۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔